جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر آئی رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب یہ انفارمیشن آئی، 48 گھنٹے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اس شہادت، اس مرڈر کے بارے میں بہت سے کلیمز آپ نے کیے، بہت سے اہم انکشافات اگر کہا جائے تو کیے. کس کے کہنے پر آپ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب پچھلے 10-15 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں. میں اپنے دماغ اور دل کا آدمی ہوں. جو چیز مجھے کرنی ہوتی ہے اس کو اللہ تو روک سکتا ہے، بندہ کوئی نہیں روک سکتا، نہ مجھ سے کروا سکتا ہے، نہ مجھے انفلوئنس کر سکتا ہے. اور انفلوئنس کرنے کے لیے دو تین چیزیں انسانی کمزوری ہوتی ہے. پیسہ ہوتا ہے، اللہ از ویری کائنڈ. کس سے مشورہ کیا آپ؟ ٹھیک ہے، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹھیک کام کر رہا تھا، مجھے ضرورت نہیں. بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن آپ نے دی. انفارمیشن ظاہر ہے ہمارے پاس بھی نہیں تھی، جو لوگ 2 دن سے ارشد کے گھر یا سارے کیس سے ڈیل کر رہے تھے. انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے؟ دیکھیں کاشف صاحب، کسی نے تو دی ہوگی. دیکھیں کاشف صاحب میری بات سنیں. جس دن ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا ہے اس دن آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے بھی کوئی 2:30 بجے رات کو بات ہوئی ہے. پھر میں ارشد کے گھر کے باہر بیٹھا تھا میں اس ٹائم. نہیں، جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اسی دن رات کو میں 7:15 بجے گھر. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میری اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. اینڈ فرسٹ انفارمیشن جو آئیں اس کے اندر کافی لوگوں کے بعد 2-3 جو امپورٹنٹ لوگ تھے اس میں میرے پاس بھی وہ اطلاعات تھی. میں نے آپ سے بھی کچھ شیئر کی تھی اس رات کو، ناٹ ان ڈیٹیلز بٹ بال پوائنٹس کے اوپر. یہ تو سب کو پتا تھا کہ گولی لگی ہے. ہاں، میری لیکن اس سے زیادہ انفارمیشن تو کسی کے پاس نہیں. کاشف صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس سے پہلے تو پاکستان سو رہا تھا. آئی ایم بی ویری کلیئر. اور آج ایف آئی کے بعد تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 4 چیزیں جو میں نے بولی وہ ایف آئی نے انڈورس کی کہ وہ 100% کریکٹ. میں ایک کر کے چلوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. سو سب سے پہلی چیز جو آئی وہ آئی کہ یہ سازش پاکستان میں رچائی گئی. ٹھیک ہے جی. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ دیکھیں یہ چیز ایسی تو ہے نہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر ایک مرڈر کی سٹوری دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سازش ہوئی. دیکھیں میری بات کسی نے تو کچھ بتایا ہوگا. دیکھیں کاشف صاحب بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہے. اسپیسیفک ارشد شریف کا قتل دو یہ تو خبر تھی، یہ سب کے پاس تھی. ٹھیک ہے. ارشد شریف سے مزاحمت رکھنے والی چیزیں جو تھیں وہ میں پارٹی کا حصہ تھا. 6 کی کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا، کور کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا. جو سازشی عناصر تھے، جو سانپ تھے، جو خاص تھے، ان کی ایکٹیویٹی میں آج سے تو نہیں دیکھ رہا نا. وفاقی وزیر بھی تھا میں، تو میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن 1 to 1 انڈیویجول کے بیسس کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے نے جو کیا اس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کانسپریسی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے ویو ہوتی رہی، کہاں سے ٹرن ہوئی، کہاں اس کے مقاصد شروع ہوئے، وہیں سے پارٹی کے اندر میں نے شور شرابہ شروع کر دیا تھا. میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اس دن ٹی وی پہ آ کے پہلی دفعہ کہی ہے. یہ سب باتیں پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوتی رہی، عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوتی رہی. میں ان کو سانپوں کو اشاروں کنایوں میں نہیں بات کرتا، میں کلیئر بات کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. مجھے خان صاحب نے جب یہ کہا کہ فیصل مجھے اندازہ ہے، تو میں نے کہا نہیں سر آپ کو اندازہ نہیں ہے. خان صاحب آپ کے آج بھی لیفٹ رائٹ بیٹھے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. بات بالکل ٹھیک ہوگی، میں اس کے اوپر آؤں گا. یہ بھی ایک ذرا ایک ایلیمنٹ ہے گفتگو کا جو آپ اکثر جب بھی آپ اس ایشو پہ بات کرتے ہیں اس چیز کی بات بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ مرڈر ہوا کینیا میں. ہمارا کینیا میں کوئی ایسا فٹ پرنٹ نہیں ہے کہ جو جس جگہ ہوا، جہاں تک یہ بات پہنچی، کس طرح وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ارشد کی باڈی کو کس جگہ لے کر گئے. 48 گھنٹے میں آپ نے بہت سے فیکٹس بتائے. اس کو 2 گولیاں لگیں سینے میں، آپ کو کیسے پتا؟ دیکھیں میری بات میں نے کہا تھا کہ ایک گولی کنپٹی پہ لگی، ایک سینے پہ لگی اور ایک سینے پہ لگی، اور پیچھے سے فائر نہیں ہوا. میری انفارمیشن کریکٹ تھی. ٹھیک ہے. کہاں سے آئی انفارمیشن؟ بڑی اسپیسیفک انفارمیشن. اس کے بعد میں نے کہا کہ 2 فون اور آئی پیڈ اس کا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا. میں نے کہا کلوز رینج سے فائر ہوا ہے، وہ صحیح نکلا. سازش تھی، مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی، وہ بھی کلیئر ہو گیا. سازش یہاں سے رچائی گئی، ٹارگیٹڈ مرڈر تھا، وہ بھی ہو گیا. تو سوال میرا 48 گھنٹے میں آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں کاشف، اگلے 48 گھنٹے میں بھی کچھ چیزیں ہونی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ جب بڑے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، کھاتے پیتے گھر سے آتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں. جس نے کیا ہوگا دیکھیں اگر فرسٹ ہینڈ، دیکھیں میری بات سنیں، جس وقت میری، اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بھی سر پیر بتا دیتا ہوں. جس وقت مرڈر ہوا ہے تو جب کالز جانا شروع ہوئی ہیں کینیا سے، تو اس میں ایک کال سلمان صاحب کو بھی گئی اطلاع دینے کے لیے. اس کی سائملٹینیسلی میری سلمان سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سلمان کے ساتھ میرا صرف ایئر وائی کا تو رشتہ نہیں، میرا اپنا گھر کا دوستی کا بھی رشتہ ہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے. اگر میں آج یہ کہوں کہ آج وہ پریشانی میں یا چیزیں چل رہی ہیں تو آپ بھی مسالہ پھینک دیں، ایک انڈائریکٹ بات کر دیں جس کے 2 مطلب ہوں. نہیں، وہ نہیں ہے اس قتل کے اندر ملوث. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر فرام ڈے 1. آئی واز ویری کلیئر.
میری تو آپ کا آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے, اگر آپ ٹی وی بات کر رہے ہیں میری آپ کی بات ہوئی, آپ نے مجھ سے کچھ سوال کیے اسپیسیفک, میں نے کہا نہیں یہ سلمان, میں نے آپ کو کہا سلمان نہیں ہے, سلمان کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگ کچھ بھی لیتے رہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کچھ بھی لیتے رہے نا. ٹھیک ہے, میرا کنسرن نہیں کاشف صاحب کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ کیا اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں, پریس کانفرنس کا رنگ دینا چاہتے ہیں, مجھے کسی کا مورا بنانا چاہتے ہیں, مجھے کسی کے ساتھ لیبل کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. آپ کو کینیا سے کسی نے بتایا تھا؟ دیکھیے ابھی تو پاکستان سے کسی نے دیکھیے اتنی سچویشن والٹائل ہے اور فرجائل ہے. آپ تو سیٹل ہو گئے ہیں. نہیں, اب سیٹل نہیں ہوئی ہے ابھی تو بہت سے. دیکھیے آپ مجھ سے جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں سر, آپ جب کہہ رہے ہیں نا اس وقت تک ڈیڈ باڈی بھی پاکستان نہیں آئی. دیکھیے کاشف صاحب تو پھر کچھ اسپیسیفکس نہیں پتا. پھر کاشف صاحب یاد دیکھیں, میرے پاس کوئی مصنوعی جادو تو ہے نہیں کہ میں اس کو سیو کرتا ہوں. اگر آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ثابت ہوا تو میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اپریشیٹ کریں کہ ایک پاکستان میں ایک آدمی کھڑا ہوا, اگر آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور باقی بہت سارے دوست انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو, تو یو شوڈ ریسپیکٹ می اینڈ گیو می ٹیپ آن اٹ کہ میں نے کام صحیح کیا. ویئر دا پرابلم از, یہ میں آپ کو اگر لیوریج دوں تو اس بات کی دے سکتا ہوں کہ 2 گولیاں لگیں, یہ تو ظاہر ہے ادھر جس نے بھی پہلے گھنٹے میں ہی دیکھا ہوگا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے. سینے میں لگی ہے, سر میں لگی ہے, یہ بھی بالکل سامنے ہے. دیکھیے سازش کا پاکستان میں ہوئی اتنی اسپیسیفک انفارمیشن ہے جس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کیا حالات تھے. اس نے یہ کیا, اس نے کوئی گن ہائر کی, اس کو کینیا, یہ اتنا بڑا پلاٹ ہے, آپ کو 48 گھنٹے میں اس پلاٹ کا پتا کیسے چلا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. مجھے 48 گھنٹے میں نہیں پتا چلا. آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ شاید مجھے 48 دن سے پتا تھا کہ سم تھنگ آف دیٹ سارٹ از بین پلانڈ, کوڈ بی اینی ون. آپ کہہ رہے تھے اس کو خطرہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسپیسیفک کہا, مجھے اسپیسیفک نہیں پتا تھا, میں ارشد کو بھی بتایا تھا, میں آپ کو بھی بتا دوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 48 دن سے آپ کو پتا تھا وہ خطرے میں, لیکن آپ خطرے میں نہیں ہے. میں نے کہا 48, نو آپ دیکھیں, میں ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ 48 دن سے مجھے پتا تھا کہ سم تھنگ آف دس سارٹ کین بی ڈن اور ول ہیپن. ٹھیک ہے, نیچرلی جو میں چیزیں دیکھ رہا تھا, میٹنگوں کے باہر نکل کے سن رہا تھا, جو اپنے سانپوں کی باتیں سن رہا تھا, فون کال سن رہا تھا, وہ وہیں بیٹھا ہوتا تھا نا میٹنگ کے اندر. خان صاحب اگر 15 منٹ لیٹ آئے ہیں تو کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو خاص لوگ ہیں ان کی رسائی تھی, وہ کس طرح آپریٹ کر رہے تھے, وہ کیا بات کر رہے تھے. آپ پاگل تو نہیں ہے نا, آپ کو اللہ نے عقل دیا, آنکھوں سے دیکھنے کا دیا ہے. پارٹی کے اجلاسوں میں یہ گفتگو ہوتی تھی؟ میں اجلاس سے پہلے کوئی لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے تھے. کسی کا فون آیا تو آپ ڈم تو نہیں ہے نا, آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. پھر جب آپ کو پتا ہے کہ میری ڈم بائی دوں نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کون سا دوست ہے اسلام آباد میں, تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ انفارمیشن ایک سانپ کی کس سے بہت زیادہ کلوزنس ہے. یو کین ریڈ نا, یو کین ٹیل, یو نو اٹ, یو سین اٹ. ٹھیک ہے, اس بیسس کے اوپر جب وہ خاص سانپ کو بتاتا تھا, سانپ عمران خان کو کیا بریف کرتا تھا, آپ دیکھ ہی رہے ہوتے تھے نا, آپ سن ہی رہے ہوتے تھے. وہ کس طرح اس کو کور کرتے تھے, کس طرح ریپ کرتے تھے, خان صاحب کو بند گلی میں کس طرح آتا. ہم تو خان صاحب کو اس وقت بولتے تھے, آپ کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ کوئی اس طرح کی مرڈر والی چیز مشکوک ایکٹیویٹی کوئی بڑے آدمی کی, بڑے نامی گرامی آدمی کی ہو سکتی ہے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا جس دن میں نے پریس کانفرنس کی. اگر یہ آپ کو لگتا تھا کہ کسی کا مرڈر ہو سکتا ہے, اس لیول پہ ایک سازش ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہا کہ ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ میں نے نہیں. پھر آپ دیکھیں کاشف صاحب, ڈونٹ آسک می کوسچن وچ آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیونٹ. آئی ول بی ویری فیئر ود یو, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. نو, بیکاز آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ نو, میں نے یہ کہیں نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ارشد شریف بہادر آدمی تھا, ایماندار آدمی تھا, ملک چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا, بھاگنے والا آدمی نہیں تھا, اور ارشد شریف ملک سے نکل کے واپس آنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں اس پہ بڑا کلیئر تھا. پھر آپ نے ایک پروگرام کیا, اس پروگرام کے اندر آپ نے ایک ذکر خیر کیا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری اینڈ آئی انڈورس. آج مجھ سے ایک دنیا والے نے سوال کیا تھا, میں نے اس کو بتایا کہ ہاں وہ جو کاشف نے بات کی, انہوں نے اپنی انفارمیشن کے حساب سے بات کی. میں نے کہا بالکل ٹھیک تھی, کسی کی برتھ ڈے تھی, میں کاشف کے گھر تھا, میری بھی وہاں سے بات ہوئی اور میری باہر نکل کے ہی بات ہوئی. تو میری جو آپ کے سامنے بات ہوئی وہ ایک بات تھی, اور دوسری بات باہر نکل کے, اینڈ یو نو دیٹ آئی واز ان کمیونیکیشن ود ارشد وائل ہی واز آؤٹ آف کنٹری. یو نو اٹ, یو فیکچولی یو نو اٹ. ٹھیک, تو بہت سارے اس کے اندر چیزیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویورز کو تو نہیں پتا نا کہ آپ اور میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو یہ ساری باتوں کا علم تھا ایز اے فرینڈ آلسو. سو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. تو دیر آر لاٹ آف ڈسکشن وچ آئی ہیڈ ود ارشد شریف. دیر آر لاٹ آف ٹائم یو نو اٹ, دیر آر لاٹ آف یو ڈونٹ نو اٹ. ٹھیک ہے, میری کب کیا بات ہوئی, کس وقت کیا بات. اچھا, یہ ملٹیپل گفتگوز ہوئی تھی ارشد کے ساتھ, کیونکہ آپ کو تو پتا اس ٹائم ہم ویسے مشکل میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کانورسیشن, سارا دن کی کانورسیشن اس قسم کی ہوتی تھی. کیسز چل رہے ہیں, عماد یوسف کو اٹھا لیا, پھر عماد اسلام آباد آیا, اینڈ دین آل دیز کے اے آر وائی بند ہے, اے آر وائی کے اوپر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ساری گفتگو
ایک دن یا دوسرے دن مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی سارے اکٹھے ہوتے تھے نا، ایک ویسے ہی ایک ارشد کو فون ہوتا تھا، ظاہر ہم سارے اکٹھے بیٹھے، وہ برتھ ڈے والے دن بھی، اس سے 2 دن پہلے میں اس وقت بھی ہیلپ کر رہا تھا. یہ جو گفتگو تھی نا، یہ ارشد کے ساتھ ملٹیپل جو گفتگو جو ہوئی، اس میں ایک گفتگو عدیل کریکٹڈ می لیٹر آن کہ ہم کورٹ سے واپس آئے تھے اور اس وقت ہم ارشد سے بات کرتے تھے، کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی سب کی، اور ہیئرنگ سے واپس ہم نے رات کو 1:30 بجے بھی بات کی ہے ساتھ بیٹھے. اب مسئلہ یہ